السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا تاکہ رب العالمین کی شریعت بھٹکی ہوئی انسانیت تک پہنچائی جا سکے، جس کے ذریعے سے تاریکی کو روشنی میں بدلا جا سکے، گمراہی کو ہدایت میں بدلا جا سکے، اور سسکتی ہوئی انسانیت کا یہ شریعت سہارا بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی شریعت کو امت تک بہت اچھی طریقے سے پہنچا دیا، پورے کامل طریقے سے۔ اور جو ذمہ داری دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی وضاحت کی، شریعت کو واضح طور پر بیان کرنے کی امت کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری طریقے سے اچھے انداز میں بیان فرما دیا، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، دعوت سے راضی تھا۔ چنانچہ اللہ نے خود اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کا جو فریضہ آپ کے اوپر عائد کیا گیا تھا، آپ نے اس کو بحسن خوبی ادا کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین جسے آپ کو دے کر کے بھیجا گیا تھا وہ مکمل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تکمیل کا اعلان اس وقت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اسے مکمل طور پر امت کے لیے پہنچا دیا، اور پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ امت کے ہر ایک فرد تک پہنچا دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داری تھی شریعت کو اچھے اور آسان انداز میں پہنچانے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں پہنچا دیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت کو میں نے اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہے، لیلھا کنہارھا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں نے تمہیں واضح اور روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے مانند ہے۔ یعنی اس شریعت کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور مسائل تمام کے لیے عام ہیں، الا یہ کہ خاص حالات، خاص لوگوں کے لیے، خاص جنس کے لیے اگر کوئی خاص مسئلہ ہے تو شریعت نے اس کے لیے اس خاص مسئلے کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں عالم کی، جاہل کی، مالدار کی، غریب کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے، شریعت بالکل عام ہے۔ دوسری بات یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجے گئے تھے۔ یہ دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی، اور کوئی بھی انسان جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا صائبی ہو، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ آخرت میں نجات پانا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام لوگوں سے اللہ نے عہد و میثاق لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام نبیوں سے وعدہ لیا، میثاق لیا کہ اگر تم لوگوں کی موجودگی میں ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تم تمام لوگوں کو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہوگا، یعنی تم تمام نبیوں کے وہ اکیلے نبی ہوں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم تمام لوگ ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کی تم مدد بھی کرو گے۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم لوگ اس بات کا اقرار کرو، اس پر عہد و میثاق لو، وعدہ کرو، تو تمام لوگوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ تمام انبیاء کرام نے اللہ سے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اگر وہ ہماری موجودگی میں آ گئے تو، اور ہم ان کی آگے بڑھ بڑھ کر کے مدد بھی کریں گے جہاں پر ان کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہتی دنیا تک کے لیے اور تمام نبیوں کے لیے تھی اگر ان کے زمانے میں آ جاتے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اے لوگو میں تم تمام لوگوں کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ یہود اور مستشرقین وغیرہ یہ شبہ اٹھاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عرب کے لیے نبی تھے، نہیں، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے، یہ نہیں کہا عرب کے لیے، یا یہ بھی نہیں کہا کہ عرب اور جو عبری قوم تھی، عبرانی زبان جاننے والی قوم یعنی انبیاء کرام کی جو قوم تھی ادھر کے لیے اور دیگر جگہوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کافۃ للناس، اور یہ جملہ کافہ جو آتا ہے جمیع کے معنی میں آتا ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آپ کے زمانے میں ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب جس کسی کو بھی جنت کی طلب ہے، رب کی رضا کا حصول وہ چاہتا ہے، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو یہ دو چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جو دعوت تھی، جو شریعت تھی، اس کو پورے طور پر مکمل کر دیا، مکمل طور پر لوگوں تک پہنچا دیا، ہر ایک مسئلے کی وضاحت کر دی، اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے۔ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حجیت السنہ، کہ جس طریقے سے قرآن مجید حجت ہے، قرآن مجید پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم ان تمام کے دلائل پیش کریں گے الگ الگ اعتبار سے کہ سنت کی حجیت کتنی ضروری ہے، قرآن مجید سے ہم اس کا ثبوت دیں گے۔ قرآن مجید میں جو دلائل پیش کیے گئے حجیت سنت کے وہ مختلف طریقے سے پیش کیے گئے ہیں اور اس کے الگ الگ مراتب ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم بتائیں گے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کس طریقے سے سنت کو حجت مانتے تھے، پھر تواتر کے ساتھ، امت کے تواتر کے ساتھ یہ منقول ہے آج تک کہ امت نے آج تک اس کو حجت مانا ہے، اور اسی طریقے سے علماء اسلام کا سنت کی حجیت پر اجماع ہے۔ ان تمام باتوں کے اندر تفصیل آئے گی اور الگ الگ درس میں انشاءاللہ تمام باتوں کو دلائل کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہم نے حجیت کا موضوع اختیار کیوں کیا؟ حجیت سنہ کا موضوع یعنی سنت حجیت ہے، اس کا موضوع کیوں اختیار کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو الحاد اپنے پاؤں پسار رہا ہے اور جگہ جگہ لوگوں کے ملحد ہونے کی خبر آ رہی ہے، لوگ الحاد کی گہری کھائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنت سے دوری ہے یا سنت کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ سنت کی حجیت کا یا بالکلیہ انکار کرتے ہیں یا جزوی طور پر انکار کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ الحاد سے اور غربی افکار سے متاثر ہوتے ہیں، مغربی افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، ابھی مشہور ایک نام ہے عدنان ابراہیم، جو سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے، خلیج کے اندر بہت مشہور ہے۔ وہ پہلے دھیرے دھیرے اس نے شروع کیا جزوی طور پر انکار، اخیر میں جا کر کے تقریباً تمام سنتوں کی حجیت کا انکار کرنے لگا، بلکہ وہ رافضی جو طریقہ کار ہے اس کی وہ تائید کرنے لگا۔ اس سے جو لوگ متاثر ہیں ان کی اکثریت الحاد کے دائرے میں داخل ہو چکی ہے، اور باضابطہ ایک احصائیہ موجود ہے، اعداد و شمار لوگوں نے نکالا ہے۔ ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ الحاد کی طرف کیسے گئے،
تو ان لوگوں کا یہی جواب تھا کہ عدنان ابراہیم کے شبہات سے متاثر ہو کر کے ان شبہات نے ہمیں الحاد کی طرف کھینچا، کیونکہ جب انسان حجیت سنت کا انکار کرے گا، سنت کی حجیت کو نہیں مانے گا، تو بہت سارے اسلام کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ جب غیر آپ سے جواب پوچھیں گے تو آپ اس جواب کو، اس سوال کو، جب آپ سے سوال پوچھیں گے اس سوال کو سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک قوم آئے گی، سیأتی اقوام یجادلونکم بالقرآن۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے قرآنی آیات سے جدال کریں گے، الگ الگ طریقے سے تمہارے اوپر شبہات کو وارد کریں گے۔ فجادلوہم بالسنن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، احادیث ہیں، ان کے ذریعے سے تم ان کی باتوں کا، ان کے شبہات و اعتراض کا جواب دیا کرو۔ تو اس کو سیکھنا، جاننا بہت ضروری ہے۔ اور سنت کی حجیت اسلام میں اللہ نے کیا مقرر کیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا اہمیت دیا، صحابہ کرام اور تمام مسلمان اس کو کیسی اہمیت دیتے ہیں، یہ بات بھی آئے گی۔ اور قبل اس کے کہ میں حجیت سنت کے تعلق سے جو اس کے دلائل ہیں وہ آپ کو دوں انشاءاللہ، اس سے قبل سنت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ سنت کہتے کس کو ہیں۔ تو سنت اور حدیث یا خبر یا اثر، یہ چاروں لفظ ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ جب دو چیز ایک ساتھ ذکر کی جائے، جیسے سنت و خبر یا اثر، تو یہ بات ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اسی طریقے سے کہتے ہیں دعائے ماثورہ، یعنی جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے، جن چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور اس کا اقرار کیا، جو تقریری سنت ہے، وہ سب جو ہماری طرف منقول ہے، اسے خبر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبریں۔ تو اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے، ان کی تفریق درست نہیں ہے۔ جس کو سنت کہتے ہیں اسی چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ علماء کرام نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی اپنی اپنی کتاب میں، جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، اور امام ترمذی ہیں اور امام ابو داؤد ہیں، انہوں نے احادیث نقل کی لیکن اپنی کتاب کا نام رکھا سنن۔ ویسے ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی لیکن اپنی کتاب کا نام رکھا سنن۔ تو سنت اور احادیث میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، یہ تفریق بعد کی ہے۔ تو سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اور جو کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا اقرار کی، جس چیز کو دیکھا کسی صحابی کو کرتے ہوئے اور ان کو ٹوکا نہیں، اس پر اقرار کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اقوال، افعال اور تقریر ہے۔ اور تقریری سنت، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرتے ہوئے دیکھا لیکن ان کو منع نہیں کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس بات کا اقرار ہے کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دونوں رکعت جو تم پڑھ رہے تھے یہ کون سی رکعت تھی؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول، فجر کی جو 2 رکعت سنت تھی وہ میری چھوٹ گئی تھی، میں نے فرض نماز ختم ہونے کے بعد اس کو ادا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تو اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور اگر وہ غلط ہوتا یعنی فجر کی نماز کے بعد ان سنت کو ادا کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے۔ تو اسی کو تقریری سنت کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے اور اس پر ٹوکا نہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار تھا کہ وہ چیز جائز ہے کرنا، اس کو تقریری سنت کہتے ہیں۔ اور سنت کے الگ الگ احکام ہیں۔ سنت طریقہ کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جو نبی سے ثابت ہو آپ اس کو کہیں سنت ہے، یعنی جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے، ایسا بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کبھی وجوب پر دلالت کرتی ہے، کبھی سنت استحباب پر دلالت کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ کہیں گے کہ سنت کا مطلب جس کو چاہے کرو اور جو چاہے نہ کرو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں سنت واجب کے مقابلے میں آتا ہے کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز سنت ہے، تو واجب اس کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے سے آپ کو گناہ ملے گا، کرنے پر ثواب ملے گا، اور سنت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو چھوڑنے سے آپ کو گناہ نہیں ملے گا، البتہ اس کو کرنے پر ثواب ملے گا۔ تو سنت کبھی واجب کے مقابلے میں آتا ہے، تو یہاں پر یہ معنی ہوگا۔ سنت کبھی بدعت کے مقابلے میں آتا ہے، کہا جاتا ہے سنت و بدعت، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یعنی یہ نبی کا طریقہ ہے اور بدعت جو ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔
تو سنت اس معنی میں بھی آتا ہے، تو اس لیے سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور نبی کا طریقہ کبھی واجب بھی ہو سکتا ہے اور کبھی سنت مستحب بھی ہو سکتا ہے، کہ جس کے کرنے والے کو سنت یا مستحب اس کو کہتے ہیں، جس کے کرنے والے کو ثواب ملے اور اگر نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کو سنت کہتے ہیں۔ انکار حدیث کی جو تاریخ ہے یا حجیت حدیث کے انکار کی جو تاریخ ہے، یہ تقریباً صحابہ اکرام کے زمانے سے اس کی شروعات ہوئی یا اس فکر کی شروعات ہوئی۔ آپ کہہ لیں کہ جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے دو واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور ایک واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ایک شخص نے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ احادیث بیان کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہے تھے، تو وہیں پر ایک شخص تھا اور کہا کہ یا ابا نجید، ان کی کنیت تھی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی، ان کو کہا یا ابا نجید لا تحدثنا الا بالقرآن، کہ صرف ہم سے قرآن بیان کیجیے۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے بڑا منطقی اور بہترین جواب دیا، بہت ہی منطقی اور بہترین جواب دیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ ان کی طرف مخاطب ہوئے عمران ابن حسین بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ہے کہ فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ کرامات تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کرامات میں سے ہے۔ تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ ان کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، میں تم کو قرآن ہی بیان کروں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ نماز کے جو کیفیت ہے، نماز کی حیت ہے، کیفیت ہے، کتنی رکعت پڑھی جائے، اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں پڑھی جائے، کیا یہ تم قرآن میں پاتے ہو؟ اسی طریقے سے انہوں نے کہا زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، یعنی کتنا نصاب ہے، کس چیز میں کتنا نکالا جائے، کب کب نکالا جائے، کیسے نکالا جائے، یہ تفاصیل ہے، کیا یہ قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو وہ شخص حیرت میں پڑ گیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ صرف مجھے قرآن سے بیان کیجیے۔ یہ صحابی کے ساتھ کا واقعہ ہے، صحیح۔ اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے ظہر کی نماز سکھائی، اس میں 4 رکعت ہے، اور مغرب کی نماز میں 3 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت، اور اس طریقے سے ان کو تفصیل بتائی اور زکوٰۃ کی تفصیل بتائی۔ تو اس شخص نے مجلس کے اخیر میں کہا احییتنی احیاک اللہ، کہ آپ نے مجھے زندہ کر دیا، اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے، آپ کی زندگی کو بہتر بنائے۔ یعنی وہ شخص جس شبہے میں مبتلا تھا، اس شبہ کو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے دور کر دیا، یعنی ایک منطقی چیز دے کر کے کہ تم قرآن مجید کو اگر دیکھو گے تو اس میں تمام تفاصیل موجود نہیں ہے، یہ تفاصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اگر صرف تم قرآن مجید پر اعتماد کرتے ہو تو 4 رکعت نماز ظہر کی فلاں وقت میں سورج ڈھلنے کے بعد پڑھو گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا مطلب تم صرف ظہر کی نماز پڑھو گے لیکن 4 رکعت کی دلیل کہاں سے لاؤ گے، یا 1 رکعت پڑھو گے تو اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس لیے ان کو، اس شخص کو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے منطقی جواب دیا، اور وہ شخص اس کو تشفی بھی ہوئی، نیز یہ کہ اس نے اس سے توبہ بھی کیا، جیسا کہ اس کا جملہ ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں بڑا فقیہ ہوا۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے دوسرا اثر نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جن کا نام امیہ ابن خالد تھا، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اسلامی احکام کو قرآن مجید سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ صرف قرآن مجید سے اسلامی احکام کو جمع کیے جائیں، تو میں نے تمام چیزیں اس میں پائی ہیں لیکن سفر کی نماز نہیں پایا، تو سفر کی نماز کہاں ملے گی؟ قرآن مجید میں تو ہے نہیں اس کا ذکر۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا ہی مختصر اور ذو معنی جواب دیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، یبن اخی، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو ہم جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تو ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہم نے بھی کیا، بس یہی جواب تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر کے آئے تھے، انہوں نے جو کیا اور انہوں نے شریعت کی جس طریقے سے توضیح کی اور جس طریقے سے شریعت پر عمل کیا، ہم بھی اسی طریقے سے عمل کرتے رہے، اور آج یہ دن ہے اگر تم قرآن مجید کو خود سے سمجھنا چاہو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ رکھ کر کے کہ نبی کی سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو گویا آپ کو نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اسی طریقے سے ورطۂ حیرت میں پڑے رہیں گے۔ تو ان 2 اثر سے پتہ چلتا ہے کہ حجیت سنت کے انکار کی جو بو تھی وہ اس زمانے میں تھی، اور اس زمانے میں جب خوارج کا ظہور ہوا
تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ جنگ صفین میں جو صحابہ اکرام شامل تھے ان سے ہم احادیث نہیں لیں گے، بلکہ وہ لوگ ان میں سے بعض تو انہیں کافر بھی کہتے تھے نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے روافض کا جب ظہور ہوا تو انہوں نے کہا کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اس لیے ان کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بصرہ کے اندر معتزلہ اور قدریہ نے جنم لیا، انہوں نے بہت ساری احادیث کا انکار کیا، بالخصوص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اور خراسان کے اندر جہمیہ اور مجسمہ نے ظہور لیا اور انہوں نے بہت ساری احادیث کا انکار کیا۔ اس طریقے سے حجیت حدیث کے جو انکار کا سلسلہ ہے اس زمانے سے شروع ہوا اور معتزلہ اور قدریہ کے زمانے میں آ کر کے مستحکم ہوتا چلا گیا۔ تو یہ چیز تھی مختصر حجیت حدیث کی تاریخ کے بارے میں، کیونکہ اس کی تاریخ بہت لمبی ہے اور اس کے اوپر علماء نے بہت لکھا ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو کئی دروس ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ باطل فرقوں سے جا کر کے ملتی ہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں تھا، اور جیسا کہ بہت سارے آثار بھی آئیں گے، بہت ساری احادیث بھی آئیں گے اس تعلق سے۔ دوسری بات کہ حجیت حدیث، جیسا کہ میں نے کہا حجیت حدیث جو ہے اس کے دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر حجیت حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ان دلائل کو ذکر کروں، کیونکہ ہم نے جو پیج کے ایڈمن ہیں اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 منٹ کا ہم درس رکھا کریں گے ہر ہفتہ، تاکہ بات وضاحت کے ساتھ آ سکے اور مختصر وقت میں لوگ اپنا وقت بھی دے سکیں اور مختصر وقت میں تھوڑی معلومات آ جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ درس جتنا طویل ہوگا لوگوں کی تھکاوٹ بھی اسی قدر بڑھے گی اور لوگ اس سے دور بھی ہوں گے، تو مختصر وقت میں جتنی بات آ سکے آئے گی۔ تو قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو ختم کروں اور قرآن مجید سے حجیت سنت کے دلائل انشاءاللہ آئندہ دوں گا، ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سب اللہ رب العالمین کی وحی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہی ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صرف اسی کو وحی قرار دیا، باقی کسی اور چیز کو نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو مانتے ہیں، وہ افعال کو نہیں مانتے ہیں۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے تو دراصل وحی 3 قسموں پر مشتمل ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه من يشاء إنه علیم حکیم، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو کسی کی طرف وحی کرتا ہے تو وحی کرتا ہے، یعنی القاء کرتا ہے دل میں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، القاء کرتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ وحی القاء جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اسی طریقے سے پردے کے پیچھے سے کلام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اسی طریقے سے او یرسل رسولا، کہ اپنے کسی قاصد کو بھیجتا ہے، جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ تو اس میں 3 قسم کی وحی کا ذکر ہوا ہے، الہام فی القلب، کہ دل کے اندر الہام ہوگا، اور حجاب ہوگا، اور رسول جو جبریل علیہ السلام قاصد ہیں وہ لے کر کے آئیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک قسم کی تو وحی موجود ہے جو جبریل علیہ السلام، یعنی پورا قرآن مجید جو ہے یہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، لیکن جو بقیہ 2 قسم کی وحی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ الہام فی القلب اور پردے کے پیچھے سے کلام، ان 2 قسم کی وحی کہاں ملے گی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں وہ وحی ہوگی، تو اس حدیث سے اس آیت سے آپ کا رد بھی ہوتا ہے۔ مزید یہ آیت 3 قسم کی وحی کو ثابت کرتی ہے، ایک یہ کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین کا کلام آیا وہ، نیز یہ کہ جو الہام فی القلب ہوا، یعنی دل کے اندر جو الہام کیا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے طور پر اسے بیان کیا، نیز یہ کہ پردے کے پیچھے سے جو اللہ رب العالمین نے کلام کیا، یہ 2 قسم کی جو وحی ہے، اس وحی کو ہم کہاں پائیں گے؟ تو یا تو آپ کہیں گے کہ نہیں، قرآن مجید کی یہ آیت غلط ہے، اور ایسا آپ کہہ نہیں سکتے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایسا کہے گا کہ قرآن مجید کی آیت غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے یہ اللہ رب العالمین کی وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ گرچہ آپ صرف قرآن مجید کو جو انکار کرتے ہیں یا شبہ پیدا کرتے ہیں وہ صرف قرآن مجید کو محفوظ مانتے ہیں، احادیث کو محفوظ نہیں مانتے، حالانکہ ان کے احادیث کے محفوظ نہیں ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم اقوال کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے جو اللہ نے ذکر کیا وہ صرف قول کو، تو یا تو انہوں نے پورا قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، یا پھر ان کا جو علم ہے محدود ہے اور انہوں نے صحیح لوگوں سے علم حاصل نہیں کیا ہے، یا پھر وہ ایسے لوگوں سے متاثر ہیں جو انکار حدیث کی راہ پر ہیں۔ تو ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو افعال، اقوال اور تقریرات تمام چیزوں کو ماننے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں امور کو سنت میں داخل کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے اقوال، افعال اور ان کی تمام چیزوں کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یا صرف افعال میں ہے، یا صرف تقریرات میں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو، پوری ذات کو نمونہ قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اقوال نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور جو تقریرات، یہ تمام کے تمام ہمارے لیے نمونہ ہیں اور قابل حجت ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر کہ قرآن مجید نے سنت کی حجیت کو کیسے ثابت کیا ہے اور کس انداز سے ثابت کیا ہے اس کا ذکر آئے گا، اور یہاں سے انشاءاللہ اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ ہم نے جو بات کی ہے اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انکار حدیث کے فتنے سے ہمیں بچائے، منکرین حدیث سے ہمیں دور رکھیں، حدیث کی محبت اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر پیدا کرے، حدیث کی خدمت اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کا کام ہم سے لے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے دین و ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ یہ مختصر درس تھا، انشاءاللہ اگلا مرحلہ آئندہ ہفتہ اسی وقت میں آئے گا۔ ممکن ہے وقت میں ہلکی سی کچھ تبدیلی ہو، کیونکہ نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت بڑھ رہا ہے یہاں پہ مدینہ کے اندر، تو ہم اسی طریقے سے درس کا وقت بڑھا دیں گے۔ تو اس تبدیلی کا انشاءاللہ آپ کو تبدیلی سے باخبر کیا جائے گا، اور اس میں مختصر 5 سے 10 منٹ کا سوال و جواب کا بھی وقفہ ہوگا، اور جس سوال کا جواب ہمیں معلوم ہوگا انشاءاللہ ہم دینے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو ہم آپ سے معذرت کریں گے، اور آئندہ ہفتہ اس سوال کو صحیح سے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ علی کا عشق عبادت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، چوتھے خلیفہ ہیں، 10 مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں، شجاعت، صداقت، امانت، ثقافت تمام چیزوں کے اندر بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے راضی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی تھے، اور اہل سنت والجماعت کا پورا طبقہ اسی طریقے سے ان سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر توسط ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، درمیانی بات کو اختیار کیا جائے، نہ ان کے حق میں ظلم کیا جائے، نہ ان کو جس منزلے پر، جس درجہ پر وہ قائم ہے، جو مقام مرتبہ ان کو ملا ہے، اس سے بڑھا کر کے پیش نہیں کیا جائے، جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ علیہا، کہ بعض ایک وفد آیا عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ کے قوم کا غالباً، تو انہوں نے کہا کہ انت سیدنا وانت افضلنا فضلا واعظمنا قولا، یہ جملہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100% منطبق ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید تھے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے عظیم تھی اور ہے،
اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے اوپر فضیلت ہے، بلکہ تمام انبیاء پر، جیسا کہ میں نے ابھی درس کے شروع میں تمہید میں نے بتایا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلو کی بو آتی دیکھی، اس سے امت کو تنبیہ کیا، اس سے تحذیر کیا اور ڈرایا، اور کہا کہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ علیہا، میں نہیں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس درجے سے اوپر پہنچا دو جو درجہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا، جو مقام مجھے دیا ہے اللہ نے، اسی مقام پر مجھے رکھو، اس کے اوپر نہ کرو۔ اور اس حدیث کا پہلا جملہ ہے لا یستہوینک الشیطان، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ایک حدیث کے ایک لفظ میں لا یستجرینک الشیطان، شیطان کھینچ کر کے تمہیں گمراہی کے راستے پر نہ ڈال دے۔ میں نبی اور رسول ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام و مرتبہ بتایا اس حدیث میں، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز جس سے مبالغہ کا خدشہ تھا اس سے روکا، حالانکہ وہ تمام کی تمام صفات جو اس قوم نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں 100% درست ثابت آتی تھی، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تاکہ غلو کا باب نہ کھلے۔ اسی طریقے سے علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے داماد تھے، اللہ ان سے راضی ہو، وہ امیر المؤمنین ہے۔ اگر کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھتا ہے یا اس کے علی رضی اللہ عنہ کے نام پر اس کے ماتھے پر شکن آتا ہے تو ہم اس کے ایمان پر شک کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کے نام پر اگر وہ شکن اپنے ماتھے پر لاتا ہے اور اپنے چہرے کو بھی سورتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس کے دل میں نفرت یا کرہ ہے، ناپسندیدگی ہے، تو اس کے ایمان پر شک ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ناپسندیدگی یا نفرت کا اظہار کرنا انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ جس سے اللہ راضی ہے، جس سے رسول راضی ہیں، آپ راضی نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اس رضامندی کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اس مقام و مرتبہ سے بلند کر دیں جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسا کہ روافض کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں کہ ان کو بعض لوگوں نے تو نعوذ باللہ اللہ قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے روافض میں سے بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اصل میں قرآن مجید آنا تھا علی رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور غلطی سے جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو یہ جملہ کہنا علی کا عاشق، علی کا عشق عبادت ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی بات کہ لفظ عشق ہی صحیح نہیں ہے کسی اللہ کے لیے استعمال کرنا، نہ اس کے رسول کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ یہ عشق آپ اپنی اہلیہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں اسی کو عشق کا مطلب ہی ہوتا ہے المحبت مع الشہوہ والمیل، کہ کسی سے شہوت کے ساتھ اور اس کی طرف قلبی لگاؤ ہو، اس طریقے سے محبت کرنا، یعنی شہوت اس محبت کے اندر۔ لیکن جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے شہوت نہیں ہوتی بلکہ تعظیم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے اجلال ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ عشق ہے اس کا استعمال اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے منع ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کے لیے منع ہے تو صحابہ کرام کے لیے بھی منع ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام سے محبت شہوت کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، ان کی عظمت جو اسلام نے انہیں عظمت دی ہے اس شریعت کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین کی مدد کرنے کی وجہ سے، اس عظمت کی وجہ سے، اس مقام و مرتبہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہیں بھی محبت کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ اور اس کا رسول فلاں سے عشق کرتا ہے یا فلاں بندے اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرتے ہیں، بالکل نہیں۔ محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایک اور جملہ استعمال ہوا ہے خلیل کا، جو دو نبیوں کے لیے، ایک اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت ظاہر کی، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی، اور یہ درجہ جو ہے خلت کا محبت سے بڑا درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ان سے بڑے اللہ کے خلیل بھی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صرف دو نبیوں میں سے صرف دو کو اپنا خلیل، اپنا جگری دوست بنایا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جملہ محبت استعمال کیا جائے کہ ہم کو فلاں صحابی سے محبت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے۔ اب رہی بات علی رضی اللہ عنہ کی محبت عبادت ہے، تو بالکل بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی اطاعت میں کرتے ہیں، اللہ کی محبت عبادت ہے، اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے وہ عبادت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری میں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کی، اللہ ان کا رسول ان سے راضی ہوا، اس لیے ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں اجمالا اور احادیث میں تفصیلاً آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے بالخصوص اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا، تو ہم ان سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتے ہیں، نہ کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی محبت عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے، آپ کہیے کہ ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، اور کسی کو بھی کسی صحابی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، کسی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہو سکتی ہے، لیکن اس محبت کے اندر بالکل یاد رہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ سے اگر بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر فوقیت نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ پر نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ پر نہیں دے سکتے، گرچہ آپ کی محبت ان سے زیادہ ہوگی، ان تمام سے زیادہ کریں گے، لیکن اگر آپ درجات کے اندر ترتیب میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو درجات مقرر کیے ہیں کتاب اللہ سنت رسول کی روشنی کے اندر، اس سے یہ ترتیب مخالف ہوگی اور آپ سنت رسول کے اور اجماع امت کے مخالف ٹھہریں گے۔ تو یہ جملہ علی کا عشق عبادت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علی جب بھی آپ بولیں تو رضی اللہ عنہ بولیں اور کہیں کہ میں اللہ کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے خاطر محبت کی اور اللہ کے خاطر نفرت کی اس کا ایمان مکمل ہوا۔ اور یہ سوال تھا، اب انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس درس کا سلسلہ بڑھایا جائے گا جو دوسرا سلسلہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس درس کو اور سننے والے کی کوششوں کو اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، جو ہم نے کہا ہے اس کے اندر برکت دے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔